سورہ لہب کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تبت یدا۔ آیت مبارکہ میں لفظ تبت جو آیا ہے یہ عموماً لام کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ اس صورت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو واعظ فرمایا تو ابو لہب نے یہ کہا کہ اگر میں آپ کا یہ دین قبول کر لیتا ہوں تو پھر اس میں میری کیا شان ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے باقی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا آپ کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو تب ابو لہب نے کہا تھا تب لہذا الدین، کہ اس دین کے لیے بربادی ہو، کہ یہ کیسا دین ہے کہ جو مجھے عام انسانوں کے برابر کر دے گا۔ تو تب جو ہے وہ عموماً لعنت کے معنوں میں یا پھر بدعا کے معنوں میں آتا ہے، لیکن اس مقام پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لام کے بغیر بھی آ رہا ہے اور ماضی کے صیغوں میں آ رہا ہے، اور عربی زبان میں جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے یہ دعا اور بدعا دونوں کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہ ہم بدعائی طور پہ جب کہتے ہیں لعن اللہ، قاتل اللہ، تو گویا کہ یہ ماضی کے صیغے ہیں۔ اسی طریقے سے جزاک اللہ یہ دعا کے معنوں میں آتا ہے، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ لیکن تب کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ کسی ٹھوس یا سخت چیز کو توڑنا اور ریزہ ریزہ کرنا ہے، اور اس طریقے سے ریزہ ریزہ کرنا ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی کام کی نہ رہے، یعنی کہ ناکارہ ہو جائے۔ عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے یستطیب الطریق، ایسا راستہ جس میں پتھر اور چٹان ہوں اور پھر وہ راستہ بالکل ہموار ہو جائے۔ اب اس زمانے میں بلڈوزر وغیرہ تو ہوا نہیں کرتے تھے، لہٰذا لوگوں کے مسلسل چلنے کی وجہ سے اور بہت عرصہ چلنے کی وجہ سے کسی راستے کا بالکل فلیٹ یا ہموار ہو جانا جو ہے اس کو یستطیب الطریق کہا جاتا تھا۔ اب اگر اس لفظ کا معنوی معنی دیکھا جائے تو یہ لفظ جو ہے ابو لہب کے لیے آ رہا ہے کہ اس کا تکبر، اس کے اندر کا، اس کی شخصیت کا جو سخت پن ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دینا، اور یہ آہستہ آہستہ ہوا، یعنی کہ جو بدعا اللہ پاک کی طرف سے اس کو لگی وہ یکدم ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ظاہر ہونے میں کچھ وقت لگا اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کا زوال شروع ہوا۔ جیسا کہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ اس نے اپنے غلام کو مارا، تو اس کے غلام نے یا پھر اس کی مالکن نے جو ہے واپسی پہ اس کو مار دیا۔ تو جب کسی انسان کا زوال آتا ہے تو پہلے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہونے شروع ہوتے ہیں، پھر مکمل زوال اس کے اوپر بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب اس لفظ کے اندر جو شدت پائی جا رہی ہے کہ بربادی ہے اور تباہی ہے ابو لہب کے لیے، اس کی وجہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتا وہ خود بھی قابل محبت نہیں رہتا۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کی ذات عالی سے کسی بھی قسم کی دشمنی یا بے ادبی جو ہے یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دشمنی ہے۔ جبکہ اسی صورت مبارکہ کے بارے میں بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام نے خود سے لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوری صورت میں ایک ذاتی انتقام کو بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں تو کسی قسم کا کوئی بھی اخلاقی پہلو جو ہے وہ نہیں بیان کیا گیا۔ اہل علم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ چلیں اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نبی علیہ السلام نے یہ قرآن لکھا ہے، لیکن جو سب کچھ ابو لہب کے ساتھ بات کی زندگی میں ہوا وہ کس نے کیا؟ نبی علیہ السلام تو مکہ شریف سے چلے گئے تھے، تو جو اس کی زندگی میں سارا زوال آیا ہے اور جو اس کا بدترین انجام ہوا ہے کیا وہ بھی نبی علیہ السلام نے کیا ہے؟ لہٰذا بصیرت والوں کے لیے ایسے واقعات جو ہوتے ہیں وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ یدا آتا ہے، یدا کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ید کا لفظ جو ہے یہ ہاتھوں کے لیے بھی آتا ہے، طاقت کے لیے بھی آتا ہے اور کمانے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اب صورت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ تباہی ہے اس کے دونوں ہاتھوں کے لیے، یعنی کہ جو اس کی طاقت، اس کا رعب، اس کا دبدبہ، اس کا مال، جو بھی اس کی شان و شوکت تھی، اب اس سب کے اوپر بربادی آنے والی ہے۔ اور امام راضی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ عموماً انسان کا دایاں ہاتھ جو ہوتا ہے وہ حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ جو ہوتا ہے وہ دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ میں عموماً تلوار ہوتی ہے اور بائیں ہاتھ میں عموماً شیلڈ ہوتی ہے جس سے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا دایاں ہاتھ جو ہے اس میں کبھی اتنی طاقت نہیں آئے گی کہ وہ نبی علیہ السلام پہ کسی بھی قسم کا حملہ کر سکے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری پکڑ آنے والی ہے تمہارا بایاں ہاتھ جو ہے وہ اس کا کبھی دفاع نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا یہ دونوں ہاتھ جو انسان کی طاقت ہوتے ہیں، انسان کا ڈیفنس ہوتے ہیں، یہی دونوں ہاتھ تمہارے لیے بربادی اور تباہی کا باعث بن جائیں گے۔ جبکہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یدا سے مراد اس کی اپنی ذات ہے، کہ یہ تباہی جو ہے اب اس کی ذات کے اوپر آئے گی۔ اور پھر یہ تباہی کس انداز میں آتی ہے کہ ایک ایسی بیماری اس کو لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے جسم کا گوشت جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے اور گل گل کے گرنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ گھن کرتے ہیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ تنہائی میں بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری وقت میں اسی قسم پرسی کی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ لوگ اس کو دفنانے کے لیے بھی نہیں آتے بلکہ کرائے کے غلام منگوائے جاتے ہیں، وہ ایک گڑھک ہوتے ہیں اور پھر ڈنڈوں کے ذریعے اس کی لاش کو اس گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر اوپر سے بھاری پتھر جو ہیں وہ پھینک دیا جاتے ہیں۔
مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس قدر برا انجام یہ اس شخص کا ہے کہ جس کے پاس مال، حسن، دولت، بیٹے، وجاہت، یہاں تک کہ سب سے بڑی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے خاندان کا نسب بھی تھا، بنو ہاشم کی اولاد میں سے تھا، مگر کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ کس وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی وجہ سے اور اس دین کو ٹھکرائے جانے کی وجہ سے۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہیں اس کے کام آیا اس کا مال اور جو کچھ بھی اس نے اپنی زندگی میں کمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ماں کو استفہامیہ لیا جائے یعنی کہ سوالیہ انداز میں لیا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کیا کام آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے زندگی میں کمایا اس کے کیا کام آ سکا۔ اور اگر ماں کو نافیہ لیا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اس کا مال اور جو کچھ بھی اس نے اپنی زندگی میں کمایا تھا وہ اس کے کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ آیت مبارکہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ مال کا ذکر علیحدہ سے کیا گیا ہے اور کسب کا ذکر علیحدہ سے کیا گیا ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایک براہ راست مال کمانا ہوتا ہے اور پھر اس مال کے ذریعے جو کچھ بھی انسان کماتا ہے وہ کسب کہلاتا ہے۔ لہٰذا میں نے مال کمایا اور مال سے پھر جو میں نے گھر، زمین، گاڑی، سٹیٹس، جو کچھ بھی انسان اپنی زندگی میں مال سے لے سکتا ہے وہ سب اس کسب کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ ایک ابو لہب کی کیفیت کو تو بیان کر رہی ہے کہ جو اس کا مال تھا اور جو کچھ بھی اس دنیا میں وہ اپنے مال سے کما سکتا تھا اس کو برے انجام سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آیا۔ لیکن کیا اس آیت مبارکہ کا تعلق صرف ابو لہب کے ساتھ ہے؟ تو قرآن تو قیامت تک کے لیے کتاب ہے، لہٰذا اس آیت مبارکہ کا میری ذات کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان مال کماتا ہے اور پھر اپنی ساری زندگی جو کچھ بھی اس مال سے وہ خریدتا رہتا ہے یہ پیسے کے تعلقات ہوتے ہیں، اور یہ پیسے کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے بنائے جانے والے رشتے اور تعلق جو ہوتے ہیں یہ بہت کمزور ہوتے ہیں، یہ مشکل وقت میں انسان کے کبھی بھی کام نہیں آتے۔ اس بات کی وضاحت نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ آگ کے اوپر پتنگوں کی طرح گرتی جاتی ہے اور میں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ میرے ہاتھ سے پھسلتے جاتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ پہ غور کریں کہ ایک آگ کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک پتنگے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ بظاہر چمکتی ہے اور روشن نظر آتی ہے، اور اس صورت میں بھی کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ لہب کا ذکر کیا گیا ہے، اور لہب جو ہے وہ چنگاری اور شعلے کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر چمکتی ہیں، روشن نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ روشنی نہیں ہوتی ہیں۔ پتنگا بھی جو ہوتا ہے یا پروانہ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کو روشنی سمجھ کے اس کے قریب جاتا ہے مگر پھر وہ روشنی اس کو جلا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی جب ان روشنیوں کی طرف بھاگتا ہے جو کہ جھوٹی روشنیاں ہوتی ہیں اور جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو یہ روشنیاں انسان کو جلا دیتی ہیں۔ اب اگر اس حدیث مبارکہ کو آج کے حالات کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو آج کی دنیا کتنی چمک دمک والی ہے، کتنی روشن نظر آتی ہے۔ یہ ایکٹر، یہ پلیئر، یہ فلمیں، ڈرامے، یہ پارٹیز، یہ کلب، بظاہر ان میں کتنی روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، چمک ہی چمک ہیں، مگر یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو جلا رہی ہیں۔ پھر مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ کسب جو ہے وہ اولاد کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کی ساری کمائی کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ بعض اوقات انسان کی اپنی کمائی جو اولاد کی صورت میں ہوتی ہے یہ بھی انسان کے کام نہیں آتی، یہ بھی انسان کو برے انجام سے نہیں بچا سکتی۔ پھر اہل علم یہاں پہ بہت اہم نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اولاد کو اور بالخصوص بیٹوں کو کمائی کہا گیا ہے، اور یہ ہماری کمائی کس طرح سے ہوتے ہیں؟ یہ ہماری بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج ہم ان کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں تو کل یہ ہمیں سپورٹ کریں گے، آج ہم ان کو پال رہے ہیں اس لیے کہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے۔ لہٰذا اولاد کو بھی بطور انویسٹمنٹ جو ہے وہ پالا جاتا ہے اور اس کو اپنی سپورٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر اولاد جو ہے وہ آپ کو نفع دے اور آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے یہ آپ کو پروفٹ بھی دے۔ اس لیے کہا گیا کہ اولاد بھی ایک ایسی کمائی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو آپ کو نفع دے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، عتیبہ اور متعب۔ ان میں سے 2 بیٹے تو مسلمان ہو گئے تھے، عتبہ اور متعب، لیکن نبی علیہ السلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے نکاح میں تھیں اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔
मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि उस दौर के दस्तूर के मुताबिक जो भी निकाह की सूरत हाल थी, उसी हैसियत से नबी अलैहिस्सलाम की जो बेटियां हैं वो इनके निकाहों में थीं। इनमें से एक उतैबा ने कहा कि नबी हमारे दीन की तौहीन करते हैं तो मैं नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करूँगा। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे हुए थे सहाबा किराम के साथ, तो सबके सामने उसने आके कहा कि मैं आपकी बेटी को तलाक देता हूँ, और उसने बहुत बदतमीज़ी भी की। इस पर नबी अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक जो दुखा है, तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से बदुआई अल्फाज निकले कि अल्लाह पाक तुम पे अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा मुसल्लत कर दे। जब आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया, तो अबू लहब को भी इस बात का यकीन हो गया था कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमा दी है तो ये होकर रहेगी। लिहाजा उसने अपनी तरफ से तो हिफाजत के बड़े बंदोबस्त किए, कुछ लोगों को मुकर्रर किया कि वो हमेशा इसके आसपास रहा करें, कोई इसको नुकसान ना पहुंचा सके। फिर इसके बारे में कुछ रवायत में ये आता है कि वो एक जगह तिजारत के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने जब सोने का इरादा किया तो एक पिंजरा बनवाया ताकि वो ज़मीन की सतह से ऊपर हो जाए, और उसके आसपास एक गोल दायरे में जो है वो हाफिज़ीन को बिठा दिया ताकि मेरे बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे। आधी रात को जब सब सो जाते हैं तो जंगल से जो है शेर बरामद होता है, और वो तमाम लोगों को सूंघता है और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, और वो पिंजरे के ऊपर हमला करता है और उतैबा को जो है चीर पार के खा जाता है। जब अबू लहब को ये बात पता चलती है तो बेसाख्ता उसकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकलते हैं कि मैं जानता था कि नबी की बदवा पूरी होकर रहेगी। तो दो बेटे तो उनके मुसलमान हो जाते हैं, लिहाजा उनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, और एक बेटे का हशर ऐसा हो जाता है। तो बाज़ औक़ात वो औलाद जिसके ऊपर इंसान बहुत मान कर रहा होता है, वो भी इंसान के मुश्किल वक्त में उसके काम नहीं आ सकती है। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात से हमेशा ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माल और औलाद बरकत वाली दें और हदायत की नेमत के साथ दें। लिहाजा अल्लाह ताला हमें हमारे वालिदैन के लिए और हमारे औलादों को हमारे लिए बरकत वाला भी बना दे और दोनों जहान के नफ़े वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।